بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ برادران اسلام، معزز و مکرم حضرات، آج کا یہ درس بہت ہی اہم موضوع پر ہے۔ وہ یہ ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ بزرگان دین، عزیز طلباء، کسی بھی قوم و ملت کی ترقی کا راز اتحاد اور اتفاق ہے، اور کسی بھی قوم و ملت کی تنزلی کا راز اختلاف و انتشار ہے، جنگ و جدال ہے، لڑائی اور جھگڑا ہے۔ اسلام جو پوری دنیا انسانیت کے فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، جو پوری دنیا کو الفت کا، محبت کا، اتحاد کا، اتفاق کا تعلیم دیتا ہے، جس دن سے اس دنیا میں آیا اسی دن سے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ تلقین کراتا رہا، یہ سمجھاتا رہا۔ اختلاف میں نہیں پڑھنا، انتشار میں نہیں پڑھنا، جنگ و جدال میں نہیں پڑھنا۔ اس دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، مال کی فراوانی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا۔ میں اس بات کو مثال سے سمجھاؤں۔ جب انگریزوں نے، افرنگیوں نے اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا، پوری دنیا اسلام کے نور سے منور ہو رہی تھی، مسلمان ملک در ملک فتح کیے جا رہے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ جدھر رخ کرتے تھے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرتا تھا. مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کے اتفاق کو دیکھ کر ان کے پاؤں سے زمین کھسل جایا کرتی تھی. ایک بار ان لوگوں نے پلاننگ بنایا، اپنے کسی افسر کو بھیجا، جاؤ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ. بغداد کی طرف بھیجا. ان کا افسر جاتا ہے، جب شہر میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں کے اتحاد سے اس قدر متاثر ہوتا ہے، وہ آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگتا ہے. ایک جھاڑو اٹھا کر دیتا ہے اور سب کو کہتا ہے اسے توڑو. ہر کوئی کہتا ہے یہ بس کی بات نہیں، توڑا نہیں جا سکتا. بکھیر دیتا ہے، بولتا ہے اب توڑو. سب آسانی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. کہتا ہے مسلمانوں کی یہی مثال اس دنیا میں ہے اس وقت. یہ اس قدر متحد ہے کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو بکھیرا نہیں جا سکتا. ہاں اگر ہم ان میں اختلاف پیدا کرا دیں، انتشار پیدا کرا دیں، ان کو آپس میں لڑا دیں، تو ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، ہم ان پر فتح پا سکتے ہیں. چنانچہ آپ سقوط بغداد اٹھا کر پڑھو، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے اسلامی عروج و زوال کا مطالعہ کریں. آپ دیکھیں گے یہ لوگ یہود اور نصارہ، یہ افرنگی، یہ مسلمانوں کی شکل و صورت اپنا کر ان کے اندر داخل ہو کر ان کو توڑ اور پھوڑ کرتے ہیں. آپ دیکھیے سنیوں کو شیعوں سے اور شیعوں کو سنیوں سے لڑا کر کس طرح سے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. پوری دنیا میں میرے بھائی آج کے اس حالات میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق پر سمجھانے کی ضرورت ہے. مسلمان جب تک اس مسئلے کو نہیں سمجھے گا، یہ آپس میں اتحاد نہیں پیدا کریں گے، اتفاق نہیں پیدا کریں گے، تو آج جس کا خمیازہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں، دنیا کے ہر چپے چپے میں جس طرح سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، خاص طور سے فلسطین کے اندر، حلب کے اندر، برما میں، شام میں، اپنے خود وطن عزیز میں گائے کے نام پر کمزور مسلمانوں کے خون سے ہولیاں منائی جاتی ہیں. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا ہے، مسلمانوں کا اتفاق بکھر چکا ہے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن. منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. آج ہم صرف شور مچاتے ہیں، آج ہم صرف ویولا مچاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کر دم کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دین اسلام جو ہم بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، جس کے بارے میں کہا اگر پوری روئے زمین کی دولت کو خرچ کر کے آپ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے، تو نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آپسی محبت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
بنعمته اخوانا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آج جو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے ہو، کنبے قبیلے والے بن گئے ہو، ذرا یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس مکہ کے اندر تمہاری معاملات کیا تھا، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم خود اپنے مذہب کے معاملے میں متفق نہیں تھے، معاملات کے معاملے میں متفق نہیں تھے، تم جنگ و جدال کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، خون اور خرابہ کیا کرتے تھے، فساد مچایا کرتے تھے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام کا تمہارے اوپر احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان میں سے بھیج دیا۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے لوگوں تمہارے دل ٹوٹے ہوئے تھے، تم آپس میں جانی دشمن تھے، مال کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہاری حالت یہ جو ابھی موجودہ حالات ہے، جو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، تم ایسا نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپس میں جنگ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، خون اور خرابی کیا کرتے تھے، اسی حرم میں دوسروں کے خون کو پامال کرتے تھے، تم میں سے کوئی کسی کی قدر اور عزت نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تمہارے پاس نبی مکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہارا معاملہ یہ تھا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس سے تم کو نکال لیا۔ اے لوگوں، جب تم کو اس سے نکال لیا، اس جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس عذاب سے بچا لیا، اس دین کے بعد، اسلام کے بعد پھر تم کیوں جدا جدا ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم آپس میں پھوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ تم آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہو؟ تم آپس میں جنگ و جدال کیوں کرتے ہو؟ آج کے دور میں مسلمانوں نے اسی مسئلے کو نہیں سمجھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یہود اور نصارہ کل بما لدیہ فرحون، ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر ناز و فرح ہے، آج مسلمانوں کا بھی معاملہ اسی طرح سے بن چکا ہے کہ جس کے پاس جو بھی ہے، جو جس بھی جمعیت اور جماعت کا بن چکا ہے، جو جس کا بھی عینک اپنے چہرے پر لگا لیا ہے، کل بما لدیہ فرحون کے تحت ہر شخص اپنے اپنے گروہوں اور اپنے اپنی ٹولیوں اور جماعتوں کی طرف دعوت دیتا نظر آتا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، پوری دنیا انسانیت کو حکم دیا، مقصد بتایا، ایک اللہ کی عبادت، ایک نبی کی اطاعت اور ایک بن کر اس دنیا میں رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس اتحاد کا اور اتفاق کا منظر جسے دیکھنا ہو آپ نماز کو لے لیجئے۔ نماز مسلمانوں کو یہ صلاۃ شب و روز دن اور رات میں 5 بار ہمیں نماز سے صلاۃ سے یہ پیغام ملتا ہے، مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ ہمارا ایک امام جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے مان بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ رکوع میں جاتا ہے ہم رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے ہم سجدے میں جاتے ہیں، وہ سلام پھیرتا ہے ہم پھر سلام پھیرتے ہیں۔
ہر روز ٹریننگ ملتی ہے، مسلمان کو پیغام دیا جاتا ہے نماز کے ذریعے۔ مسلمانوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہم میں سے کوئی جرات کرتا ہے کہ امام سے پہلے نیت باندھ لے، امام سے پہلے سلام پھیر دے، امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے سجدہ میں چلا جائے؟ کوئی کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو اس پر وعید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ یہ میرے بھائی، آپ، یہ تو نماز کا مسئلہ، پوری دنیا انسانیت سے پوری امت، پورے مسلمان سال میں ایک بار اکٹھا ہوتے ہیں۔ کہاں؟ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، میدان عرفات میں ہوتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، کالے گورے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، ہر کوئی ہوتا ہے، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے اتحاد اور اتفاق کا بہت بڑا جامع ثبوت ہے۔ اگر حج سے یہ پیغام، نماز سے یہ پیغام نہیں مل پاتا، آپ کی عقلیں کہاں جا چکی ہیں؟ آپ کے ذہن کہاں جا چکے ہیں کہ آپ نماز سے، آپ ارکان حج سے آپ اتحاد اور اتفاق کی تعلیم نہیں لے پاتے؟ زندگی کے ہر موڑ پر، دنیا کے ہر موڑ پر یہ دین اسلام ہمیں متحد ہونے کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کو ترغیب دلاتا ہے، حکم دیتا ہے اور آگاہ بھی کیا کہ مسلمانوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کے پاس کتاب آئی مگر پھر بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم آ جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جاؤ گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت ہرگز ہرگز نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ اور فرمایا اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام مفسرین کا اس پر اتحاد ہے، تمام مفسرین کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کریم کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی میں نہ پڑو، ٹولیوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں نہ پڑو۔ اپنے تقوی کے بعد، خوف و خشیت کے بعد، اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم متحد ہونا چاہتے ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں متفق ہونا چاہتے ہو، پوری دنیا میں اپنی عزت واپس لانا چاہتے ہو، اپنا وقار واپس لانا چاہتے ہو، تو تمام اختلاف کو، تمام انتشار کو ترک کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو پکڑ لو، فرقہ بندی میں، گروہوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں نہیں بٹنے کا۔ اگر ایسا کیا، گروہ بندی شروع کیا، اختلاف شروع کیا، اور آپ کو میں بتاؤں میرے بھائیوں، اختلاف کا اور انتشار کا جو سب سے بڑا سبب بنتا ہے، وہ سب سے بڑی چیز جو وجہ اس کی ہے، انسان یا تو ظلم پر آ چکا ہے یا تو وہ جاہل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو، ہم نے قرآن کو، ہم نے اس عظیم بارے گرا کو ہم نے آسمان پر پیش کیا، ہم نے زمین پر پیش
یہ سب ڈر گئے، گھبرا گئے، اس بوجھ کو، اس بارے گرا کو اٹھانے سے کانپ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، یہ انسان بہت بڑا جاہل ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مشرکین مکہ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے ذات سے، آپ کے کردار سے وہ آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ اس کی جو وجہ ہوتی ہے انہو کان ظلوما جہولا۔ بعض لوگ ظلم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے عقل کا، اپنے فہم کا استعمال نہیں کرتے۔ انہو کان ظلوما جہولا، جہالت میں آ کر، ظلم پر آ کر لوگ بغاوت اور فساد کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جہالت سے نکلو، ظلم سے نکلو، تعلیم حاصل کرو، قرآن کریم کو پڑھو، تب تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا، تمہارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کے جو آپسی معاملات ہیں، مسلمانوں کے جو سماجی معاملات ہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے یہ تصور پیش کیا، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ میرے علاقے کا نہیں ہے، یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، یہ میرے ملک کا نہیں ہے۔ میرے بھائی، کیا اسلام کا یہی تصور تھا مسلمانوں کے سلسلے میں؟ کیا اسلام کی یہی تعلیمات تھی کہ آج مسلمان کنبے کے نام پر، خاندان کے نام پر، مال کے نام پر، طاقت کے نام پر، امیریت کے نام پر، غریبیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر بچ جائے؟ یہ نہیں تھا، بلکہ ایک کانسپٹ تھا، وہ یہ تھا انما المؤمنون اخوہ۔ اب مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ مومن ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتب پر ایمان لاتے ہیں، جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو واضح طور پہ گالیاں دیتا نظر آتا، مارتا ہوا نظر آتا، ان کے خون کو حرام سمجھتا ہوا نظر آتا، جبکہ معلوم ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کا قتل کر دینا کفر ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو لپٹ کیا ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بھی یہ جرم انجام دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فاتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آگے مزید تنبیہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی اتحاد کے لیے، آپسی اتفاق کے لیے وہ جو برائیاں تھیں، وہ جو معاملات تھے، وہ اسباب جن کی وجہ سے ان کے اختلاف ٹوٹ سکتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی تھی، اللہ نے سورۃ الحجرات کے اندر گنا دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا
بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم آپس میں متحد رہنا چاہتے ہو، تم مل جل کر رہنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اتحاد قائم ہو، تم چاہتے ہو تمہارے اندر اتفاق قائم ہو، تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ آج اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی سماج میں، اسلامی معاشرے میں کتنے آپ کو لوگ ملیں گے، کیا بات ہے، دیکھو فلاں آدمی لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، فلاں آدمی کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائی مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ چھوٹا کام کریں گے، آپ دین کا کام کریں گے، آپ داڑھی رکھیں گے، عجیب بات ہے داڑھی رکھ لیا، کبھی تو داڑھی نہیں رکھتا تھا، نماز پڑھنے لگے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی نے سمجھا دیا بھائی نماز پڑھو، دل میں ڈر آ گیا، خوف آ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، اے بھائی ریاکار آدمی ہے، نماز پڑھ رہا، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آیت کوئی مل گیا، کوئی آیت پتہ چل گیا، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، فلاں کے اندر ایسا عیب ہے، فلاں کے اندر، اس سے کیا ہوگا مسلمانوں؟ تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق پارا پارا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے آپ جن کا مذاق اڑا رہے ہو نا وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ تم سے اچھا ہو، پھر قیامت کے دن تم کو ذلیل ہونا ہوگا، تمہیں رسوا ہونا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بیماری چونکہ ہماری ماؤں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اللہ نے وعدہ کر دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، یہی کام نہ تو عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، اور عورتوں میں یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے میرے بھائیوں، عورتیں دوسرے عورتوں کا اس قدر مذاق اڑاتی ہیں کہ سن کر، دیکھ کر، جان کر یہ سر جھک جایا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ قوم ملت کی بیٹیاں ہیں، ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے عیب نہ ڈھونڈو، اپنا عیب نہ بیان کرو، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہیں پکارنا، یہ ایسا ہے، یہ لولا ہے، یہ لگڑا ہے، یہ کانا ہے، نہیں کہنا، اس سے تکلیف ہوگی، اگر اس کے اندر ہے بھی کمی نہیں کہنا۔ یہاں تک کہ میرے بھائی اگر کہو گے تو ایمان لانے کے بعد یہ برا کام ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آج مسلمانوں کے اتحاد کو، اتفاق کو توڑنے والی جو چیز ہم نے جو غور کیا، جو سمجھ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں بعض بدگمانیوں سے بچو۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدگمان ہو چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تئیں بدظن ہو چکا ہے۔ کل بما لدیہ فرحون، اس کے پاس جو ہے اس پر نازاں و فرح ہے۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے، وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، عمل کر رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ تانے دیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف عداوتیں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والظن، اے لوگو بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بدگمانیاں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ نے اس کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تھوم میں نہیں پڑنا، تاک جھاک میں نہیں لگے رہنا، ورنہ کیا ہوگا تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ولا یغتب
لینا، توبہ کر لینا، ایسا گناہ نہیں کرنا، ورنہ اے مسلمانوں تمہارا یہ خاندان، تمہارا یہ سوسائٹی، تمہارا یہ معاشرہ پاش ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، تمہارے دشمن تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہی ہے آج جو مسلمانوں پر غیروں کی حکمرانی ہے، غیروں کا تسلط ہے، غیروں کا قبضہ ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بکھر گیا ہے، مسلمان اختلاف اور انتشار میں چور چور ہو گیا ہے۔ ورنہ کہ آپ اپنی تاریخ بھول گئے، بدر کو بھول گئے۔ ایک طرف کم و بیش 313 مسلمانوں کی تعداد ہے، اور وہ بھی نہتے ہیں، کمزور ہیں، سامان حرب کی قلت ہے۔ ایک طرف تقریباً 1000 کفار کا لاؤ لشکر ہے، 1000 کفار کے لاؤ لشکر پر 313 کی جماعت غالب آتی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اے مسلمانوں، اگر آپ کرنے پر آ جاؤ، آپ عمل پر آ جاؤ، تو آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ متحد ہو جاؤ، آپ کا اتحاد ہو جائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، آپ کا اتحاد ہو جائے قال اللہ قال رسول پر۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دے گا۔ اور یوں ہی اگر اسی طرح سے ہم اختلاف میں اور انتشار میں پڑیں گے، ہم نبی کی خلاف ورزیاں کرتے نظر آئیں گے، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ہمارے خلوص و للہیت کا برکت دیا تھا، ایک تھوڑی سی لمحے کی غلطی نے، ایک بھول نے، ایک چوک نے غزوہ احد میں یہ بھی ثابت کر دیا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اے قیامت تک کے مسلمانوں، جب بھی نبی کے خلاف ہوگے نا، جب بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کرو گے، ایسے ہی تمہیں کھائی، ایسے ہی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہاری جانیں جائیں گی، تمہاری جیتی جنگ ہار میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے میرے بھائی؟ کس دولت کی کمی ہے؟ کس مال کی کمی ہے؟ وہ تمام کے تمام ممالک پوری دنیا پر آپ جب نقشے پر غور کریں گے، ڈالیں گے، تو پوری روئے زمین پر جو سب سے قیمتی اور سب سے اچھی جگہیں تھی، ان جگہوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنایا۔ تقریباً کم و بیش 65 اسلامی ممالک اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور تمام کے تمام قیمتی آبی وسائل، پیٹرولیم، مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو آباد کیا ہے۔ یہی ایک چیز کی کمی رہ گئی جو قبول نہیں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائی، بعض لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہہ کر کہ اختلاف یہ امت میں رحمت ہے، اور اس جملے سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی، کیا صحابہ میں اختلاف نہیں تھا؟ لیکن ان کا اختلاف، ان کا اجتہاد ہمارے اور آپ کے جیسا عداوت اور دشمنی کا نہیں تھا، نفرتوں کا نہیں تھا، حسد اور کینہ اور کبت کا نہیں تھا۔ بنی قریظہ کا وہ مشہور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ بنی قریظہ پڑھ لینا صحابہ اکرام کو۔ بعض لوگوں نے اجتہاد کیا، راستے میں وقت ہوا وہاں پڑھا، بعض لوگ وہاں پہنچ کر پڑھے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا دونوں لوگوں کے بارے میں؟ دونوں کو بہتر قرار دیا، آپس میں اختلاف کا اور انتشار کا معاملہ نہیں پیدا کیا۔ آج جس طرح سے یہ امت، میری یہ جماعت، میری یہ جمعیت، یہ حق پر ہے، نہیں کہا کرتے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں پیشین گوئی کیا تھا کہ یہود تفرقت الیہود علی 71 فرقہ او 72 فرقہ والنصارى مثل ذلك، یہود اور نصارہ 71 یا 72 73 گروہوں میں بٹ گئے. تفترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، یہ ساری کی ساری فرقے سب جہنم میں ہوں گے. الا واحدہ، سوائے ایک کے، سوائے ایک کے سب جہنم میں ہوں گے. وہ ایک اور من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس جمعیت اور جماعت پر جو ہوگا وہی جمعیت اور جماعت لائق تعریف ہے، وہی کامیابی کا ہمراہ. اب اے مسلمانوں، جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، لڑائی اور جھگڑے کی کوئی بات نہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو خود تول سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ ہم صحابہ پر کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ہے، اور ہم اپنے پیر و مرشدوں کی اطاعت اور پیروی کرنے پر کتنا ہے. ہم جان سکتے ہیں. ہمارے پاس پیمانہ ہے، ہمارے پاس تول ترازو ہے، ہم اس پر اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تک ہم نہیں لوٹیں گے نا قرآن کی طرف، جب تک ہم نہیں لوٹیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب تک ہم صحابہ کرام کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان اتحاد نہیں قائم ہو سکتا، اتفاق قائم نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر تسلی مت حاصل کیجئے اے بھائی سب لوگ مل جل کر رہیے نا، سب رہیے مل جل کر. وہ اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. کیا فرق ہے بھائی؟ اس سے تو اتحاد پہ نہیں، فرق آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط کھینچتے ہیں، ایک سیدھی خط کھینچتے ہیں، کہتے ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور دائیں بائیں ڈھیر سارے راستے کھینچ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان راستوں پہ جاؤ گے نا، ٹیڑے راستوں پر ادھر ادھر تو بچ جاؤ گے، تمہارے راستے مختلف ہو جائیں گے، یہ سب شیطان کے راستے ہیں، ان راستوں پہ نکلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. سیدھے راستے پر آؤ، اتحاد قائم ہوگا، اتفاق قائم ہوگا تو صرف اور صرف قرآن پر ہو سکتا ہے. اے مسلمانوں، ظلم کو چھوڑ دو، عداوت کو چھوڑ دو، دشمنی کو چھوڑ دو، جہالت کو چھوڑ دو، قرآن کریم کو حاصل کر لو، قرآن کو پڑھ لو، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کر دو. انشاءاللہ آپ کے بیچ اتحاد قائم ہوگا، اتفاق قائم ہوگا. یاد رکھو اے مسلمانوں، دوسرے مسلمانوں کی غیبتوں سے باز آ جاؤ. اے جماعت کے لوگوں، دوسری جماعتوں کو برے بھلے القاب سے پکارنا باز آ جاؤ. یہ سامنے رکھو، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تر المؤمنین فی توادہم، تم مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے میں دیکھو گے ایک جسم واحد کی طرح سے، کہ جس طرح سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، بخار ہوتا ہے، پورا کا پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے. اے مسلمانوں ایسا بنو. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے دیوار کے مانند ہے، دیوار بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ید اللہ مع الجماعت. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی تعریف جماعت میں ہے، تفرقے بازی میں نہیں ہے. مل کر رہو، مل جل کر رہو، متحد ہو کر رہو. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایسے نہیں بدل دیتا، ایسے نہیں پلٹ دیتا جب تک کہ خود قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب تک خود اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لے کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں لے آئے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم.
اے مسلمانوں، ہم اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں نماز میں ہماری اتحاد جھلکتی ہے، نماز جمعہ میں ہمارا اتحاد جھلکتا ہے، حج کے دوران ہمارا اتحاد جھلکتا ہے۔ نہ تو کالے کا فرق ہے، نہ تو گورے کا فرق ہے، نہ تو امیر کا فرق ہے، نہ تو غریب کا فرق ہے، نہ تو چھوٹے کا نہ بڑے کا۔ یہ مثال ہے۔ اے مسلمانوں، اس طرح سے ہم متحد ہو جاؤ، جیسا ہم نماز میں سیکھتے ہیں، ہم جمعہ میں سیکھتے ہیں، ہم حج میں سیکھتے ہیں، ایسے مل جل کر رہو۔ اگر اختلاف کرو گے، اگر انتشار کرو گے، فرقہ بندی میں، گروہ بندیوں میں پڑو گے، اور جب تک یہ امت فرقہ بندی اور گروہوں میں، ٹولیوں میں بٹی ہے، اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ لہذا آؤ، دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت ہے، اس دنیا کے اندر نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو متحد کر دے قرآن کریم پر، کلمہ طیبہ کے پلیٹ فارم پر ہم سب کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، اس دنیا میں ہم سب کو مل جل کر رہنے والا بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے آپسی نفرتوں کو خاتمہ فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہی محبت پیدا فرما جو تو نے صحابہ میں دیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ویسا ہی جوڑ دے جو تو نے صحابہ کو جوڑ دیا تھا، ہم سب کو مل جل کر رہنے والا بنا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔